یہ میں بڑے ادب کے ساتھ اس سلسلے کے آخری خطیب اور بلکہ یوں کہوں کہ روح رواں اور تحریک کو آگے بڑھانے والے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آفتاب شریعت، قائد ملت، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں بصد ادب گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں، اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات شروع سے بیٹھے رہے اور پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ میری کوئی بھی تقریر، کوئی بھی مجلس، یاد ہے کوئی جمعہ خطبہ ایسا نہیں ہوتا جس میں نعروں کی ترتیب معین نہ ہو۔ پہلا نعرہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ بالکل بات کا وقت ہو چکا ہے، اذانیں ہو چکی ہیں، کیسے آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے، فتوے دیے جاتے ہیں، کفر کے فتوے ہیں، شرک کے فتوے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان، سب سے بڑی مصیبت تکفیریت ہے ہماری، کہ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر کہہ رہا ہے، جہنمی کہہ رہا ہے، بدعتی کہہ رہا ہے۔ تو جب ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی کہہ رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جہنم مسلمانوں ہی سے بھر جائے گا اور کافروں کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی وہاں پر۔ اور ہر ایک کہہ رہا وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ رسول اسلام تشریف لائے تھے کافروں کو مسلمان بنانے، ہمارے ملا مسلمانوں کو کافر بنایا کرتے ہیں۔ یہ مقدس فریضہ وہ انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں کیا کہا کہ فتوے صاحب یہ دعا مانگتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے۔ لہٰذا غیر اللہ سے جو مدد مانگے جو ان کو وسیلہ بنائے وہ کافر و مشرک ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو امریکہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ پھر فرانس سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ پھر برطانیہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو جو تم ان سے مدد مانگ رہے ہو، اور ہر مسلمان ملک میں امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کہے کے لیے ہماری مدد کریں گے، ہماری حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو حفاظت کے لیے کافی نہیں سمجھ رہے ہو۔ امریکہ پر بھروسہ، امریکہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس لیے کسی نے جملہ یہ کہا، جو اپنی حفاظت نہ کر پا رہا ہو تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اب بس وقت یہ ہے تو میں چاہتا ہوں 5 منٹ آپ حضرات کے لوں۔ ہمارے جو پڑوس کے ملک کے بہت مشہور عالم ہیں جناب طیب اشرفی صاحب، ان نے بڑے خوبصورت جملے کہے جو میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے بہت زور و شور سے کہ ایران جو ہے وہ پڑوسی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے، وہ مسلمان ملکوں پر حملہ کر رہا ہے، پڑوسی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے۔ انہیں نے ایک اہل سنت عالم نے جواب دیا، وہی میں پیش کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے بات پہنچ جائے۔ اہل سنت عالم ہمارے پڑوسی ملک کے طیب اشرفی صاحب، انہوں نے کہا کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایران پڑوسی مسلمان ملکوں پر حملہ کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے کعبے پر بت شکنی کی تھی تو کیا کعبے پر حملہ کیا تھا؟ ارے کعبے پر جو رسول اللہ نے کعبے پر بت شکنی کی تھی تو کعبے پر حملہ نہیں تھا، بلکہ بتوں کی نجاست سے کعبے کو پاک کرنا تھا۔ تو ایران حملہ نہیں کر رہا ہے، جو طاقتوں کے بت تم نے اپنے ملکوں میں سجا رکھے ان کو توڑ کر تمہارے ملکوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ آپ یہاں ابھی تو کہا گیا بڑی اچھی بات کہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ خود نہیں آیا سمندر میں، خود نہیں آیا، بلکہ ایران گھیر کے لایا ہے۔ جس طرح سے حسینیت یزیدیت کو کربلا میں گھیر کے لائی تھی تاکہ ہمیشہ کی شکست دے دے، لہذا یہ گھیر کر لایا ہے، کیونکہ ایک فرعون پہلے دریا میں غرق ہوا تھا، یہ فرعون اس دریا میں انشاءاللہ غرق ہوگا۔ عبد الحسین
شرف الدین عبدالحسین صاحب المراجعات، یہ ان سے گفتگو ہوئی تھی الازہر کے مفتی اعظم سے، جن کا نام تھا شیخ شلتوت نام تھا ان کا، وہ مفتی اعظم تھے۔ سعودی عرب سے پہلے فتوے کا حق صرف جامع ازہر کو تھا، تمام مسلمانوں میں فتویٰ انہی کا مانا جاتا تھا۔ جب یہ وہابی آئے ہیں تب انہوں نے اپنی ٹانگ اڑائی اور وہاں سے بھی فتوے جاری ہونے لگے، لیکن یہ کہ اصل فتویٰ دینے کا حق ہمیشہ تاریخ میں جامع ازہر کو رہا ہے۔ وہاں پر ہمارے شرف الدین عبدالحسین موسوی نے ان سے خط و کتابت کی، اور خط و کتابت جتنے ان کے اعتراضات تھے سب کا جواب دیا، اور جب خط و کتابت کا اتنا اثر ہوا تھا، ان کی جامع ازہر کے مفتی اعظم کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا تھا کہ جس طرح سے مسلمان میں 4 مسلک ہیں، 5واں مسلک فقہ جعفری ہے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا جس طرح سے 4 مسلکوں میں کسی فقہ کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کے لیے صحیح ہے، اسی طرح سے 5واں فقہ جعفری ہے، لہذا ان پر بھی عمل کرنے سے آپ کو مسلمہ سے آپ کو نجات ملے گی، جس طرح سے ان 4 فقہوں پر عمل کرنے سے یہ ان کا فتویٰ۔ جب یہ پہنچے ہیں حج کے لیے، بہت توجہ رہے، جب یہ حج کے لیے پہنچے ہیں تو اس وقت بادشاہ یاد نہیں نام کون تھا، اس وقت جو سعودی بادشاہ تھا، اتنی شہرت تھی ان کی کہ اس نے ان سے ملاقات کی تمنا کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ان کو بھی بات پہنچانا تھی، لہٰذا وہ بھی تشریف لے گئے۔ جب وہ سعودی بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک قرآن مجید دیا ان کو، جس کی جلد ایک پاک جانور کی کھال سے بنی تھی، وہ نام نہیں لوں گا اس کا ایک پاک جانور کی کھال سے اس قرآن مجید کی جلد تھی، ان 2 جلدوں کے اندر، جلد کے اندر قرآن تھا۔ جیسے ہی بادشاہ سعودی کو وہ قرآن مجید دیا گیا تو اس نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا ویسے ہی جلد کو بوسہ دیا، اس نے قرآن مجید کو چوما، انہوں نے سعودی بادشاہ نے قرآن مجید کو چوما، جیسے ہی چوما ویسے ہی علامہ شرف الدین بولتے، ارے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جلد کو چوم رہے ہیں جو ایک جانور کی کھال ہے، ارے توجہ رہے، آپ جلد کو چوم رہے ہیں جو جانور کی کھال ہے۔ اب اس نے گھبرا کر اپنے درباری علماء سے کہا، ارے دیکھو یہ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ شیعہ مولانا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ جلد کو چومیں، بتاؤ جائز ہے کہ نہیں ہے، حرام تو نہیں، بدعت تو نہیں؟ تمام علماء نے زبان ہو کر کہا نہیں، نہ حرام ہے نہ بدعت ہے، کیونکہ اس جلد کے اندر قرآن ہے۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ اس جلد کے اندر قرآن ہے تو لہذا جلد کا بوسہ لینا جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ تو اگر 2 جلدوں کے اندر قرآن، اس جلد کا بوسہ لینا جائز بلکہ باعث ثواب، تو جس قبر کے اندر اصل قرآن ہو، نزل بہ الروح الامین علی قلبی، ہم نے قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا ہے، تو جس قبر کے اندر اصل قرآن ہو اس کا بوسہ لینا بدعت کیسے ہو جائے گا، شرک اور ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے میرے نواز پر محمد و آل محمد۔ اب میں چاہتا ہوں آخری جملے اپنے روح اللہ صاحب پتہ تشریف فرمائے کے چلے گا، ورنہ ان کی مزاج کے مطابق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ نے، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا پہلے، اس جنگ نے بہت سے راز منکشف کیے ہیں، جو یہ اسرائیل سے، امریکہ سے ایران کی جنگ ہوئی ہے۔ ایک رات، ہو سکتا اور مجھ سے زیادہ تو پڑھے لکھے حضرات کو معلوم ہو، ایک رات یہ منکشف ہوا کہ جتنا سامان آ رہا ہے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں، سب مسلمان ملکوں سے آ رہا ہے۔ جو گیس آ رہی ہے 90% مسلمان ملکوں سے آ رہی ہے، جو تیل آ رہا ہے ڈیزل وہ 60% جو ہے وہ مسلمان ملکوں سے آ رہا ہے، اور مسلمان ملکوں میں تقریباً 1 کروڑ بھارتی وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ کروڑ کا فارن ایکسچینج مسلمان ملکوں سے ہندوستان آ رہا ہے، 1 لاکھ کروڑ کا سالانہ فارن ایکسچینج مسلمان ملکوں سے آ رہا ہے۔ یہاں کے اوپر ابھی انہوں نے کچھ چیز تذکرے کیے کچھ باتوں کے، یہاں کے اوپر مسلمانوں کی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، یہاں تک کہ کمبھ میلے میں جو بیچارے غریب مسلمانوں کی دکانیں لگی ہوئی تھیں وہ اجاڑ دی گئی کہ ہم مسلمانوں سے کچھ نہیں خریدیں گے۔ یہاں تک کہ حکم دیا گیا
کہ ہر مسلمان ہوٹل والا جو ہے وہ اپنا نام لکھ کر لگائے, نوکروں کا نام لکھ کر لگائے, تاکہ کٹا پنتھی وہاں اندر لے جائیں اور جا کے اس سے نہ خریدیں. تو بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. تو میں کہتا ہوں یہ ادھورا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہو, مکمل بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو اعلان کر دو کہ نہ ہم گیس لیں گے نہ تیل لیں گے, اور جتنے 1 کروڑ لوگ کام کر ہم سب کو واپس بلا رہے, ان سب کو ہم اسرائیل بھیجیں گے. گیس بھی ہم اسرائیل سے لیں گے, تیل بھی ہم اسرائیل سے لیں گے, اور یہ تمام 1 کروڑ لوگ جو مسلمان ملک میں کام کریں ان کو ہم اسرائیل بھیجیں گے. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں, اس اعلان کا استقبال کریں گے, کیونکہ اسرائیل کی کل آبادی 80 لاکھ ہے. جب 1 کروڑ وہاں پر ہندوستانی پہنچیں گے تو ہندوستانیوں کی حکومت ہوگی, پھر اسرائیلیوں کی نہیں ہوگی. لہذا انشاءاللہ امید رکھیے کہ ادھر جو جیت ہونا ہے وہ ہو کر رہے گی. انشاءاللہ ایران کی جیت ہوگی, اور ادھر ایران کی جیت ہوئی ادھر وہابیت بھی فنا ہو جائے گی, اسرائیلیت بھی فنا ہو جائے گی, امریکیت بھی فنا ہو جائے گی, اور انشاءاللہ وہی وقت ہوگا جب وہ روزے وہاں پر تعمیر ہوں گے. انشاءاللہ جلد سے جلد دعا مانگیے کہ ملعون شیطان ٹرمپ یہ ذلیل رسوا ہو کر شکست کھائے, اسرائیل نیست و نابود ہو. آپ یاد رکھیں, کہا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کی نابودی کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے صاحب یہ تو غلط بات ہے, آپ اس کے ختم ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو میں اس کے لیے آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو کتے پکڑنے والے آتے ہیں محلوں میں, جو کتے پکڑنے آتے ہیں محلوں میں آتے ہیں, وہاں پہ مہم چلتی ہے صاحب آوارہ کتوں کو پکڑا جائے, تو اس میں کچھ کتے پاگل ہوتے ہیں, کچھ پکتے پاگل. میں نے پوچھا کہ جب آپ یہ پاگل کتوں کو لے جاتے ہیں تو کیا ان کا علاج کرتے ہیں آپ؟ ان پاگل کتوں کا علاج کرتے ہیں آپ؟ ان کتے پکڑنے والوں نے, آپ کوئی بھی تجربہ کر سکتا ہے, ان کتے پکڑنے والوں نے کہا کہ نہیں یہ علاج کے لائق نہیں ہے, یہ علاج کے لائق نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم کو رکھیں گے دوسرے کتوں کے ساتھ یہ ان کو کاٹیں گے, وہ کتے بھی پاگل ہو جائیں گے. لہٰذا ہم ان کو زہر کے انجیکشن دے کر مارتے ہیں. لہٰذا اسرائیل ایک پاگل کتے کا نام ہے, لیکن یہ مرنا ضروری ہے, ختم ہونا ضروری ہے, برباد ہونا ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا خمینی, لبیک یا خمینی. صلوات بر محمد و آل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ.